بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 176، اور اس سبق میں ہم ایک باب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے باب مجاوزۃ الوقت بغیر احرام، یعنی وقت کہتے ہیں میقات کو، میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرنا اور بغیر احرام کے اندر چلے جانا۔ تو اس کی کچھ صورتیں اور ان کا پھر حکم۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک جنایت ہے، لیکن یہ چونکہ احرام سے پہلے کی ہے تو اس لیے کہ اس کو مستقل باب کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی دم لازم آتا ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ میقات سے بغیر احرام کے چلا گیا، اندر داخل ہوا، اور پھر وہاں سے بغیر احرام باندھے کسی بھی قریبی میقات کی طرف آ گیا اور وہاں سے آ کر اس نے احرام باندھ لیا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ ہوگی کہ احرام باندھے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا اور پھر وہاں سے افعال کو ابھی تک شروع نہیں کیا، نہ عمرہ یا حج کے افعال کو شروع نہیں کیا، اس سے پہلے وہ کسی بھی میقات کی طرف آیا ہے، یعنی احرام تو اس نے اندر ہی جا کر باندھ لیا ہے لیکن پھر بھی کسی میقات کی طرف واپس لوٹا ہے، تو یہ دوسری صورت ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افعال کو باقاعدہ اس نے جا کر اندر شروع بھی کر دیا، احرام بھی اس نے باندھ دیا تھا اور افعال کو بھی شروع کر دیا تھا، پھر وہاں سے وہ کسی بھی قریبی میقات کی طرف آیا ہے۔ اب ہر ایک کا حکم دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت میں تو اتفاق دم ساقط ہو جائے گا کہ ابھی تک اس نے احرام باندھا نہیں ہے، تو قریبی ترین کسی میقات کی طرف آ کر اس نے وہاں سے احرام باندھ دیا۔ تیسری صورت میں اتفاق ساقط نہیں ہوگا کیونکہ باقاعدہ افعال کو بھی اندر جا کر شروع کر چکا ہے اور میقات سے بغیر احرام کے گیا ہے اور میقات سے اندر جا کر اس نے احرام باندھا ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ میقات سے بغیر احرام کے جانے کی وجہ سے اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، دم لازم ہوگا۔ جبکہ دوسری جو صورت ہے کہ احرام جا کر اس نے اندر باندھا ہے، میقات سے اندر احرام باندھا ہے لیکن افعال کو ابھی تک اس نے شروع نہیں کیا تھا، باقاعدہ کہ قریب ترین کسی میقات کی طرف لوٹ رہا ہے۔ میقات کی طرف کیوں لوٹ رہا ہے؟ جب احرام باندھ دیا تو میقات کی طرف لوٹنے کے لیے، یعنی اس کے لیے ضروری تھا نا کہ میقات سے ہی وہ احرام باندھتا اور تلبیہ خاص طور پر پڑھتا، تو اس نے تلبیہ نہیں پڑھی ہوئی میقات سے نکلتے وقت، تو اس لیے تلبیہ کے لیے وہ واپس آ رہا ہے۔ تو اس میں تین اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر میقات پہ جا کر اس نے تلبیہ پڑھا ہے تو پھر اس سے دم ساقط ہو جائے گا، اگرچہ احرام باندھ دیا اس نے اندر جا کر اور تلبیہ جا کر میقات سے پڑھ کر آیا ہے تو دم لازم نہیں ہوگا، دم ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر جا کر وہاں تلبیہ نہیں پڑھا، ایسے ہی گیا اور واپس آ گیا، چونکہ احرام تو اس نے اندر باندھا ہوا تھا اور جا کر میقات پر چکر لگایا اور واپس آ گیا، تو اس صورت میں دم اس پہ لازم ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر دو صورت میں اس کے اوپر دم لازم نہیں ہے، وہاں جا کر یعنی احرام اس نے اندر باندھا اور وہاں میقات جا کر اس نے تلبیہ پڑھ لیا، پھر بھی دم لازم نہیں ہے، نہیں پڑھا پھر بھی دم لازم نہیں ہے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دو صورت میں دم لازم ہوگا، چاہے وہاں جا کر تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو یہ دوسری صورت کا خلاصہ ہے۔ اب پورا جو باب ہے اس کے اندر کچھ معروضی سوالات بھی اور مسائل بھی آخر میں ہوں گے، تو ان کو بھی دیکھیں گے، اور جو مین اس باب کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اب مجاوزۃ الوقت، میقات سے تجاوز کرنا بغیر احرام کے۔ وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، یہاں پہ کوفی کی مثال اور بستان بنی عامر کی مثال دی جا رہی ہے، ورنہ مراد تو پوری دنیا کے مسلمان ہیں جو آفاقی ہیں اور جنہوں نے میقات آفاقی ہوں، کیونکہ تین قسم ہیں نا، افق یعنی آفاقی میقات سے باہر، اور حلی میقات سے اندر اور حرم سے باہر، اور مکی جو حرم کے اندر رہنے والا۔ تو یہ تینوں کی مثالیں یہاں پر آئیں گی، تینوں کے میقات بھی اپنے اپنے ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کی میقات کا حکم بھی یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ تو ایک مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک کوفی ہے، وہ آتا ہے بنی عامر کے باغات کی طرف۔ بنی عامر کے باغات مکہ کے قریب اور میقات سے اندر ہیں، تو گویا کہ میقات کو تجاوز کر کے وہ بستان بنی عامر یعنی بنی عامر کے باغات کی طرف چلا گیا کوفی، اور فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، اور وہاں جا کر اس نے عمرہ کا احرام باندھ دیا۔
یعنی یہ وہ صورت آ گئی دوسری صورت جو اختلافی صورت ہے جس میں ائمہ کے 3 اقوال ہیں، وہ صورت ہے کہ اندر جا کر اس نے احرام باندھ دیا بنی عامر کے بستان کی طرف، یعنی ضرور نہیں کہ بنی عامر کے باغات کی طرف ہی ہر کوئی جائے گا، کہ میقات سے اندر چلا گیا بس، اور کوئی بھی باہر سے آنے والا کوفی بھی مراد نہیں ہے۔ یہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ، اگر وہ ذات عرق جو اس کے قریب ترین اہل کوفہ کا میقات ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، احرام تو اس نے اندر باندھ دیا اور ابھی تک افعال شروع نہیں کیے، اس سے پہلے اگر وہ چلا جاتا ہے ذات عرق کی طرف، اس کے اندر جانے کے بعد اگر وہ تلبیہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس میں ائمہ کے 3 اقوال ہیں دم لازم ہونے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ولبا، اگر اس نے وہاں پہ جا کر تلبیہ بھی پڑھ لیا، تو صاحبین کے نزدیک ویسے بھی اس کے اوپر دم لازم نہیں ہے، تو دم لازم نہیں ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی دم لازم نہیں ہوگا۔ بطل عنہ دم الوقتی، یعنی میقات سے تجاوز کرنے کا جو دم لازم اس پہ آیا تھا وہ اس سے باطل ہو جائے گا، یعنی وہ باطل ہو گیا، اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ ان رجع الیہ، دوسری صورت کہ وہ گیا وہاں پر میقات کی طرف، ولم یلبی حتی دخل مکہ، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، گیا واپس آ گیا اور مکہ کی طرف چلا گیا، طواف عمرہ تھی اور عمرے کا طواف کرنے لگ گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ اس کے اوپر دم لازم ہوگا کیونکہ تلبیہ نہیں پڑھا۔ ابن فرماتے ہیں کہ ان رجع الیہ محرما، اگر وہ لوٹا ہے احرام کی حالت میں میقات کی طرف اور پھر وہاں سے واپس آیا، تلبیہ اس نے نہیں پڑھا، تو فلیس علیہ شیء، اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لبا او لم یلبی، تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا یسقط، دم ساقط نہیں ہوگا اگرچہ ذات عرق کی طرف چلا گیا اور وہاں پہ جا کر اس نے لبا او یلبی، تلبیہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، دم ساقط نہیں ہوگا۔ دلیل امام ظفر رحمۃ اللہ کی سب سے پہلے کہ لأن جنایتہ لم ترتفع بالعود، اس نے جو جنایت کی ہے نا کہ بغیر احرام کے میقات کو کراس کیا ہے، یہ اب اس کے واپس میں کسی بھی میقات کی طرف لوٹنے سے اٹھے گی نہیں، یہ باطل نہیں ہوگی۔ وسار کما اذا افاض من عرفات ثم عاد الیہ بعد الغروب، یہ ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ شخص جو وقوف عرفہ اس نے 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک کرنا تھا لیکن وہ پہلے ہی لوٹ گیا، پہلے جب لوٹا مزدلفہ کی طرف اور پھر وہاں مزدلفہ سے واپس وہ وقوف عرفہ کی طرف لوٹ گیا، لیکن غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جانے کی وجہ سے اس سے دم ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں غروب آفتاب سے پہلے جاتا تو کچھ نہ کچھ تلافی ہو جاتی، تو بعض فقہا کے نزدیک دم ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں اس پہ دم ساقط نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ گویا کہ وقت کے گزرنے کے بعد اس نے جا کر میقات کی طرف رجوع کیا، تو اس سے دم ساقط نہیں ہوگا امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ ولنا سے مراد امام صاحب اور صاحبین دونوں ہیں، یعنی یہ تینوں ائمہ ایک طرف اور امام ظفر دوسری طرف ہے نا۔ تو اس صورت کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات کی جائے گی کہ انہ تدارک المتروک فی اوانہ، ایک بات تو اس نے یہ کر دی ہے جو چیز اس نے چھوڑی تھی میقات سے احرام کی حالت کے بغیر نکلنا، تو اس کو وقت کے اندر ابھی وقت تھا، وقت کے اندر ہی جا کر اس نے اس متروک کو جا کر اس کا تدارک کر لیا اور احرام کی حالت میں میقات کے پاس پہنچ گیا۔ وذالک قبل شروع، اور وقت اس کا یہی تھا کہ افعال یعنی حج کے یا عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے وہ جا کر وہاں میقات میں احرام کی حالت میں پہنچ گیا اور وہاں سے گزرایا، تو بس یہی ہوتا ہے۔ فیسقط الدم، دم اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ خلاف الافاضہ، یہ جو وقوف عرفہ سے اس نے افاضہ کیا ہے، یعنی وہاں سے مزدلفہ کی طرف اس نے رجوع کر دیا غروب آفتاب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر واپس لوٹ گیا غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ کی طرف تلافی کرنے کے لیے، فرماتے ہیں اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وجہ یہ کہ لأنہ لم يتدارک المتروک علی ما مر، وہ ہم نے جیسے پیچھے بیان بھی کیا تھا کہ اس نے جو وقوف چھوڑا ہے غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت تھا، اس کا تدارک اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس کا تدارک تو یہ تھا کہ وقوف عرفہ وہ یا تو غروب آفتاب تک کرتا، اگر پہلے نکل آیا تھا مزدلفہ کی طرف تو واپس غروب آفتاب سے پہلے جاتا عرفہ کی طرف، وہ پہلے نہیں گیا، وہ غروب آفتاب کے بعد گیا ہے، اس لیے اس نے گویا کہ جو چھوٹا وہ اس کا تدارک ہی نہیں کیا، اس لیے اس سے دم ساقط نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ فرق ہو گیا وقوف عرفہ کو چھوڑ کر آنے والے کا اور ادھر میقات سے تجاوز کرنے والے کا۔ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ کا جواب ہو گیا۔ اب آگے صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا آپس میں جو اختلاف ہے کہ تلبیہ وہاں جا کر اس نے میقات کے اوپر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا،
نہیں پڑھا تو دم لازم آئے گا امام صاحب کے نزدیک، اور اگر پڑھا ہے تو نہیں آئے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں پڑھا یا نہیں پڑھا دم ساقط ہو گئے۔ غیر ان تدارک عندہما بعودہ محرما، لیکن آگے فرق صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا محرم ہونے کی حالت میں میقات کی طرف لوٹ جانا اسی سے تدارک ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوا کام تھا اس کا۔ لأنه اظہر حق المیقات، کیونکہ میقات کا حق اس نے ظاہر کر دی کہ احرام کی حالت میں میقات سے گزرنا تھا، نہیں گزرا، بعد میں میقات کی طرف احرام باندھ کر چلا گیا تو بس ہو گیا۔ کما اذا مر به محرما ساکتا، جیسے کہ وہ میقات سے آتے ہوئے وہ وہاں سے احرام باندھ کر، احرام اس نے گھر سے باندھا ہو اور میقات سے آتے ہوئے بالکل خاموشی کے ساتھ گزر جائے، تلبیہ نہ پڑے، اس سے جو ہے وہ لازم اس پہ نہیں ہوتا۔ تو اس صورت کے اندر بھی اگر وہ خاموشی کے ساتھ گیا واپس اور احرام باندھ کر اور خاموشی کے ساتھ واپس وہاں سے دوبارہ آ گیا تو دم لازم نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعودہ محرما ملبیا، فرماتے ہیں کہ تدارک تبھی ہوگا بعودہ محرما ملبیا، یعنی ان تدارک بعودہ محرما ملبیا، تدارک اس کا واپس بارہ جا کر میقات پر احرام کی حالت میں ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنے کی حالت کے اندر ہوگا۔ لأن العزیمة فی الاحرام من دویرۃ اہلہ فإذا ترخص بالتاخیر الى الميقات وجب علیہ قضاء حقہ بانشاء التلبیہ، فرماتے ہیں کہ عزیمت تو یہ تھی کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر آتا، جب اس چیز کی اس کو رخصت دے دی کہ اس نے تاخیر کر دیا میقات سے، آگے نکل گیا ہے، اب ہم اس کے اوپر لازم کریں گے وجب علیہ قضاء حق ہی، اب اس نے اس میقات کے حق کو ادا کرنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے بانشاء تلبیہ، تلبیہ کو نئے سرے سے پڑھنے کے ساتھ، تلبیہ ضرور پڑھنا پڑے گا۔ فکان التلافی بعودہ ملبیا، تو اس کی جو تلافی ہے وہ تلبیہ پڑھنے کی حالت کے اندر میقات کی طرف لوٹنا ہے۔ وعلی ھذا الخلاف، اسی اختلاف کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہے کہ اذا احرم بحجۃ بعد المجاوزۃ، فرماتے ہیں کہ اگر حج کا احرام اس نے باندھ دیا میقات سے اندر آنے کے بعد، مکان العمرہ، عمرہ کی جگہ پر اس نے حج کا احرام باندھ دیا اور اس کے بعد پھر وہ واپس میقات کی طرف چلا گیا افعال شروع کرنے سے پہلے، فی جمیع ما ذکرنا، ان سب صورتوں کے اندر یہی اختلاف ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے دم ساقط ہو گیا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر تلبیہ پڑھا ہے جا کر واپس دوبارہ تو دم ساقط ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ ولو عاد بعد مبتدأ بالطواف، یہ ہے جی تیسری صورت جو ہم نے شروع میں ذکر کی ہے سلائیڈ میں، کہ اگر وہ غیر احرام کے میقات سے اندر آیا اور اندر آ کر اس نے کہیں احرام باندھا، واپس میقات کی طرف نہیں گیا کہ اس نے طواف شروع کر دیا، طواف شروع کیا، واستلم الحجر، حجر اسود کا استلام کیا اور پھر گیا، ولو عاد بعد مبتدأ، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد پھر کسی میقات کی طرف چلا گیا، کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو میقات سے ویسے ہی آگے ہو لہذا واپس جاؤ، فرماتے ہیں لا یسقط عنہ الدم بالاتفاق، یہ اتفاقی صورت ہے کہ اس صورت میں بالاتفاق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا کیونکہ افعال باقاعدہ شروع کر دی۔ ولو عاد الیہ قبل الاحرام، تیسری صورت، پہلی صورت ہے یہ اور یہاں کتاب کے اندر وہ تیسری ہے کہ بغیر احرام کے وہ اندر آیا اور پھر بغیر احرام کی ہی میقات کی طرف چلا گیا، بغیر احرام کے، اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر آیا تو یسقط بالاتفاق، اس صورت میں بالاتفاق اس سے دم ساقط ہو جائے گا۔ وہذا الذی ذکرنا، فرماتے کہ یہ ساری صورتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، اذا کان یرید الحج او العمرہ، یہ اس شخص کے لیے جو حج اور عمرے کے ارادے سے میقات کراس کر گیا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ واپس جائے اور وہاں پہ جا کر تلبیہ پڑھے اور پھر واپس آئے، اور یہ تین صورتیں اس کے اندر ہیں دم کے ساقط ہونے یا نہ ہونے سے متعلق۔ لیکن فإن دخل البستان لحاجته، اگر وہ میقات سے اندر چلا گیا ہے، چاہے وہ عمر کے باغات تک پہنچ گیا یا کہیں پہ بھی میقات سے اندر داخل ہو گیا ہے لیکن اپنی کسی ضرورت سے گیا ہے، حج اور عمرے کا ارادہ نہیں ہے اور آگے مکہ کی طرف جانے کا بھی ارادہ فی الحال اس کا نہیں ہے، صرف میقات سے اندر حل تک جانے کا ارادہ ہے، تو فَلَهُ أَن يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ احرام، وہاں سے وہ چونکہ وہ کاروبار کی نیت سے یا کسی اور تجارت کی نیت سے، بزنس کی نیت سے وہ آنا جانا اس کا اندر رہتا ہے تو اس لیے وہ گیا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ احرام کے بغیر بھی خیل کے اندر سے، چونکہ حاجت کے لیے جا رہا ہے، احرام اس کا حج اور عمرہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو چونکہ حاجت کے لیے تو اجازت دی ہے، شروع میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس میں حرج ہے کہ وہ بار بار احرام باندھے، تو بغیر احرام کے مکہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وَوَقْتُهُ البستان، اور اگر وہ
اگر اب جب اندر پہنچ گیا ہے وہاں سے اگر وہ حج عمرے کا ارادہ کرے بھی تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس کا جو میقات ہے وہ وہی بستان ہے، یعنی میقات سے اندر جس جگہ پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، یا اگر بنی عامر کے باغات کے پاس ہے تو وہی باغات اس کا میقات ہوں گے۔ وَهُوَ وَصَاحِبُ الْمَنزِلِ سَوَاءٌ، وہ یعنی یہ جو باہر سے گیا ہوا وہاں حل کے اندر، اور وہ جو وہاں گھر کا رہنے والا یعنی اس حل رہنے والا میقات سے اندر کا رہنے والا شخص، ان دونوں کا میقات سواءن وہی برابر ہے، یعنی وہیں سے انہوں نے میقات، وہی ان کا میقات اور وہیں سے احرام باندھنے۔ دلیل دے رہے ہیں کہ لأن البستان غیر واجب التعظیم، کیونکہ اس کا ارادہ ہی اندر بستان یعنی باغات تک جانے کا تھا، اندر حرم میں جانے کا تھا ہی نہیں، اور وہ باغات کی طرف جانے والے کی اوپر اس کی تعظیم کرنا لازم نہیں ہے کہ وہ احرام باندھ کر جائے۔ فلا یلزم الاحرام بقصدہ، لہذا اس کی طرف جب جائے گا یعنی حل کی طرف جائے گا اور کسی یعنی بنی عامر کے باغات کی طرف جانے کا ارادہ رکھے گا اور مثال دی، اور ورنہ میقات سے اندر اور حرم سے باہر جانے کا ارادہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اس پر احرام لازم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا دَخَلَهُ، جب وہ ایک دفعہ میقات سے اندر حل کے اندر داخل ہو گیا، التحاق بأہلہ، وہ اس کے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، جو احرام ان کا ہوگا وہ اس کا بھی ہوگا۔ وَلِلْبُسْتَانِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ احرام للحاجہ، تو بستانی جو ہوتا ہے یعنی حرم سے باہر اور میقات سے اندر کا رہنے والا، وہ بنی عامر کے باغات کے اندر رہنے والا جو شخص ہے یا اس کے ارد گرد والا، وہ بغیر احرام کے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے مکہ کی طرف داخل ہو سکتا ہے۔ فَكَذَلِكَ لَهُ، اس طریقے سے یہ آفاقی جو باہر سے کیا ہوا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا حکم اور اس کا حکم ایک ہو گیا ہے۔ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ، فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ اس کا جو میقات ہے وہ بھی اب وہی باغات ہی ہو گئے ہیں اور اب اس کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بستان سے مراد جمیع الحل التی بینہ و بین الحرم، وہ سارے کا سارا حل مراد ہے۔ یہ تو ایک مثال دے رہے ہیں جو حرم اور حل میقات کے درمیان میں ہے، یعنی میقات کے اور حرم کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے، یا جہاں پہ یہ جو ہے یہاں سے لے کر حرم تک جتنا بھی ایریا ہے وہ سارے کا سارا میقات شمار ہوگا۔ وقت مر من قبل مقابل، ہم نے یہ بتا دیا۔ فقط یعنی پچھلے جب میقات کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت یہ ذکر ہوا ہے۔ فقدا وقت الداخل الملحق بھی، فرماتے اسی طریقے سے اس شخص کا میقات بھی وہی ہے جو داخل ہو گیا ہے اس بستان یا یعنی حل کے اندر، اور جو لاحق ہو گیا ہے اس اہل حل کے اندر، تو لہٰذا اس کا بھی میقات وہی ہو جائے گا۔ فإن احرم من الحل وقفا بعرفہ لم یکن علیہما شیء، فرماتے ہیں کہ وہی بستان کا رہنے والا یعنی میقات سے اندر کا رہنے والا شخص اور باہر سے جو آ کر اس کے ساتھ ملحق ہوا ہے، ان دونوں نے اگر احرام باندھ دیا حل سے ہی، اپنی اسی جگہ سے ہی جا کر وقوف عرفہ کر دیا، مکہ کی طرف گئے ہی نہیں ہے، سیدھے سیدھے جا کر وقوف عرفہ کر دیا، لم یکن علیہما شیء، ان کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ فرماتے یرید بہ البستانیہ والداخل فیہ، فرماتے ہیں کہ بستانی یعنی حل کے اندر رہنے والا باشندہ اور باہر سے اس کے ساتھ انٹر ہونے والا جو شخص ہے، ان دونوں مراد ہیں یہاں پہ احرامات سے۔ ان دونوں نے احرام باندھا اور جا کر انہوں نے وقوف عرفہ تو کیا ہے، مکہ کی طرف داخل ہی نہیں ہوئے، لأنہما احرما من میقاتہما، باتیں کہ انہوں نے گویا کہ احرام ہی اپنے میقات یعنی حل سے باندھا ہے اور وہاں سے جا کر انہوں نے وقوف عرفہ کر لیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اگر جب وہ کسی میقات کی طرف واپس آئے ہوں یا نہ، کیونکہ ان کا میقات ہی ہوئی حل ہے۔ ومن دخل مکہ بغیر احرام، اگر کوئی شخص بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو گیا، ثم خرج من عامہ ذلک الی الوقت، مکہ میں تو بغیر احرام کے داخل ہوا تھا، جس ضرورت کی وجہ سے بھی داخل ہو گیا، اس وقت اس کا حج اور عمرے کا ارادہ نہیں تھا، پھر اسی سال، اچھا اگر اس صورت کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ اگر بغیر احرام کے داخل ہوا لیکن حج عمرے کی نیت سے تھا، لیکن بغیر احرام کے بہرحال چلا گیا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر دم تھا، جب دم لازم تھا لیکن اس نے اس طرح کیا کہ پھر اسی سال یعنی جن دنوں میں یہ گیا اسی سال آگے جو حج عمرے کا وقت آ رہا تھا یا حج کا وقت آ رہا، اسی سال وہ باہر نکلا، حرم سے باہر آیا الوقت یعنی میقات کی طرف، احرم بحجۃ علیہ، جو اس کے اوپر حج لازم تھا اس کا احرام باندھا،
اجزأہ ذالک من دخولہ مکہ بغیر احرام، وہ جو پہلے بغیر احرام کے مکہ کے اندر داخل ہوا تھا تو اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا کہ جو ابھی جا کر اس نے میقات سے احرام باندھ دیا، اس سے کافی ہو جائے گا، اب وہ والا دم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ لا یجزی، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی کہ پہلے جو لازم اس کے اوپر ہوا ہے دم وہ برقرار رہنا چاہیے، اعتبارا بما لزمہ، اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جو انسان اپنے جو اس کے اوپر لازم ہوتا ہے بسبب نظر کی وجہ سے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ کسی نے حج کرنے کی نظر مانی تو پھر اس نے اپنا ایک فرض حج کر دیا، نظر والا حج نہیں کیا، تو فرض حج کرنے کی وجہ سے نظر حج تو ساقط نہیں ہوگا نا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے جو دم لازم ہے میقات سے تجاوز کرنے کا، تو اب جا کر اس نے اپنے فرض حج کے لیے جا کر میقات سے احرام باندھے تو اس کی وجہ سے وہ جو پہلے والا دم ہے وہ تو ساقط نہیں ہوگا۔ وسارا کما اذا تحولت السنہ، یہ تو ایسا ہو گیا گویا کہ سال ہی گزر چکا ہے، یعنی سال کے اندر اگر وہ میقات کی طرف چلا جائے تو بالاتفاق ایسا ہوتا ہے، یعنی باقی ائمہ کا نزدیک ایسا ہے کہ اس سے وہ پہلے والا دم ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر سال گزر گیا تو پھر دوسرے ائمہ بھی فرماتے ہیں کہ اب چونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، یعنی اس سال میں وہ حج کے ایام اشہر حج بھی گزر چکے ہیں، حج کے مہینے بھی گزر چکے ہیں، تو گویا کہ اب اس کے بعد نیا سال شروع ہو گیا اسلامی سال، تو اب وہ پہلے والا دم جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ سال ہی گزر چکا ہے، لہٰذا وہ پہلے والا دم ساقط نہیں ہوگا۔ ولنا بقیہ احناف فرماتے ہیں کہ انہ تلاف المتروک فی وقت ہی، وقت کے اندر ہی اس نے جو چھوڑا ہوا کام تھا اس کی تلافی کر دیے، کہ احرام پہنے بغیر آیا تھا، اب واپس چلا گیا، اور سال بھی وہی ہے ابھی تک، جب تک کہ حج کے مہینے گزرے نہیں، تو ابھی تک یہی سال ہے نا ذوالحجہ تک، تو ذوالحجہ کے سے پہلے اس نے جا کر احرام باندھ دیا تو تلافی کر دی اس نے۔ لأن الواجب علیہ عظیم هذه البقعة بالاحرام، اس کے اوپر صرف یہی بات لازم تھی کہ اس احرام کے ذریعے سے اس مبارک جگہ کی تعظیم کرتا، یعنی اس حرم کی، تو پہلے وہ بغیر احرام کے آ گیا تھا اور میقات کی بھی اس نے تعظیم نہیں کی، یعنی اس کا جو حق تھا اس کو پورا نہیں کیا، اور اب جا کر اس نے پورا کر دیا اور سال بھی وہی ہے تو تلافی ہوگی۔ ما اذا اتاه محرما بحجۃ الاسلام فی الابتداء، جیسے کہ کوئی آدمی آئے حرم کی طرف میقات سے ابتدا میں ہی حج کا احرام باندھ کر آتا ہے، تو یہاں پر بھی گویا کہ اس نے اسی طرح ہی کیا۔ امام ظفر نے فرمایا کہ یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ سال ہی گزر چکے اور نئے سال کے اندر وہ آ رہا ہے۔ فرماتے بخلاف ما اذا تحولت السنہ، بخلاف اس صورت کے جب سال گزر جائے، لانه صار دینا فی ذمہ، کیونکہ سال گزرنے کے بعد تو وہ پہلے والا جو دم تھا اس کے ذمہ دین ہو گیا ہے، تو فلا یتعدى الا باحرام مقصود، پھر وہ ادا نہیں ہوگا، یعنی اس وقت جو اس نے وہ سال گزرنے کے بعد اب تو وہ جو پچھلے والا دم ہے وہ تو اس کے ذمہ میں باقی ہی رہے گا، اور کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یتعدى، وہ والا جو اس کی ذمہ حق ہے کہ احرام باندھ کر میقات تک جانا، وہ ادا نہیں ہوگا مگر ایک مقصودی احرام کے ساتھ، صرف اسی نیت سے احرام باندھ کر وہ اس میقات پر جائے گا بھی جا کر ساقط ہوگا، ورنہ دم لازم آئے گا۔ کما فی الاعتکاف المنظور، جیسے کہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، کسی شخص نے کہا کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اگر وہ اسی رمضان میں رکھتا ہے تو وہی جو رمضان کے روزے ہیں انہی کے اندر رکھ جائے گا، الگ سے روزے رکھنے کی اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس سال نہیں رکھتا، سال گزر گیا پھر رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے جب بھی وہ اعتکاف کرے گا تو الگ سے مستقل طور پر مقصودی طور پر روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور ساتھ ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو بالکل یہاں پر بھی ایسا ہے کہ اگر اسی سال جا کر میقات سے احرام باندھ دیتا ہے حج کا، تو وہ پہلے والا جو ہے وہی کافی ہو جائے گا، یعنی یہ دوسرے والا پہلے والے کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر سال گزرنے کی بات کرتے تو پھر الگ سے مقصودی طور پر احرام باندھ کر میقات تک جانا ضروری ہوگا، ورنہ دم لازم آئے گا۔ انه يتعدى بصوم رمضان من هذه السنه، اگر اسی سال وہ رکھتا ہے اعتکاف کرتا ہے تو پھر اسی سال کے رمضان کے روزوں کے ساتھ وہ اعتکاف جو نظر کا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ دون العام ثانی، دوسرے سال وہ نہیں ہوگا، دوسرے سال اس کے لیے پھر مستقل روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کر وہ ہوگا، دوسرے رمضان میں نہیں ہوگا۔ ومن جاوز الوقت، اگر کوئی آدمی میقات سے آگے تجاوز کر گیا، احرم بعمرۃ وافسدها، ایسا کیا کہ اس نے جا کر اندر احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد پھر عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کو فاسد کر دیا، ادا بھی نہیں کیا، تو اس کے اندر ایک حکم اس کا یہ ہے کہ مضافیہ، وہ افعال عمرہ کرتا ہی جائے گا، جب تک کہ افعال عمرہ نہیں کرے گا تو احرام سے نہیں نکل سکتا، اس لیے کرتا رہے گا۔ دوسرا حکم وقضاها،
اور ابھی تو وقت بھی اگر اس کے پاس ہے تو جا کر دوبارہ احرام باندھ کر میقات سے عمرے کا جو ہے وہ اس کی قضا کرے گا. دوسرا حکم یعنی الاحرام یقع لازما، اس لیے کہ یہ جو احرام اس نے باندھا ہے یہ تو اب لازم ہو چکا ہے. فصار کما اذا افسد الحج، لہذا جب لازم ہو چکا ہے تو اب اس سے نکلنا تب ہی ہوگا جب افعال عمرہ کرے گا. فصار کما یہ ایسے ہوگا جیسے کہ اس نے حج کو فاسد کر دیا. حج کو فاسد کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ افعال کرتا رہے گا، بعد میں پھر اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. ولیس علیہ دم لترک الوقت، یہاں پر اس کے اوپر جو میقات سے تجاوز کیا ہے بغیر احرام کے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا. اور امام ظفر رحمہ اللہ کے قیاس کے وعلی قیاس قول ظفر رحمہ اللہ لا يسقط عنہ، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، تو پہلے والا دم اس پہ میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا. وهو نظیر الاختلاف فی فائت الحج اذا جاوز الوقت بغیر حرام. امام ظفر رحمہ اللہ کا اور بقیہ احناف کا جو اختلاف ہے یہاں پر کہ اگر کوئی آدمی بغیر احرام کے سے میقات سے اندر آ گیا اور اندر آ کر اس نے احرام باندھ کر عمرے کو فاسد کر دیا، تو پھر اگر وہ قضا کرنے کے لیے میقات سے جا کر احرام باندھے گا تو قضا کرنے کے لیے جب وہ احرام وہاں پہ میقات کے سے جا کر باندھے گا تو وہ پہلے والا جو دم ہے اس کی وجہ سے اس سے ساقط ہو جائے گا. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں ہوگا. فرماتے یہ اختلاف اس اختلاف کی نظیر ہے کہ ایک شخص نے بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کیا، آ کر اس نے حج شروع کرنا تھا کہ حج اس سے فاسد ہو گیا یا فوت ہو گیا حج اس سے کہ وقوف عرفہ نہیں کیا تو آج فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو اس نے اگلے سال اس کی قضا کرنی ہے. اس کا حکم یہ ہے قضا کرنے کے لیے وہ جب میقات سے احرام باندھے گا تو چونکہ قضا ہم نے اس کے اوپر لازم کر دیا تو یہ ایسا ہے گویا کہ پچھلے والے کی تلافی کر رہا ہے نا، تو تلافی کر رہا ہے تو تلافی کرنے کی وجہ سے جو پہلا بغیر احرام کے اس نے تجاوز کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے دم سے ساقط ہو جائے گا. امام ظفر فرماتے کہ نہیں ہوگا، تو یہ اس کی مثال ہوگی. فی من جاوز الوقت بغیر احرام، اور یہ اس اختلاف کی نظیر ہو گیا فی من کا تو فی فائت الحج پر ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں کہ کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے آگے تجاوز کر جائے اور اندر جا کر احرام باندھ لے حج کا، ثم افسد حج، پھر حج کو فاسد کر دے. یہ تو پہلی مثال تھی کہ حج اس سے فوت ہو گیا پھر اس کی قضا کی، اندر جا کے اس نے کہا حج کو فاسد کر دیا. فاسد کرنے کے بعد پھر اگلے سال اس کی قضا کرنی ہے، تو قضا کے دوران احناف فرماتے ہیں کہ جب میقات سے احرام باندھے گا تو پہلے والا دم ساقط ہو جائے گا اور اب دوبارہ اس کو وہ دم نہیں دینا پڑے گا. لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی اس کے اوپر دم لازم ہوگا، وہ ساقط نہیں ہوگا. امام ظفر اللہ ہوا یعتبر المجاوزۃ هذه بغیرها من المحظورات. امام ظفر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی محظورات ہیں نا، ممنوعات ہیں احرام کی، اس میں یہ بھی میقات سے تجاوز کرنے کا جو ہے اس کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ان میں دم ساقط نہیں ہوتا ایک دفعہ لازم ہونے کے بعد، تو اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. حناف فرماتے کہ انہ یسیر قاضیا حق المیقات بالاحرام منہ فی القضاء، کہ قضا کے اندر وہ جب نئے سرے سے احرام باندھے گا نا تو اس کی وجہ سے وہ میقات کا حق گوئے کہ پورا کرنے والا ہو گیا ہے نا، کہ قضا جب کر رہا ہے تو لہذا پہلے والا جو حق تلفی ہوئی ہے وہ اس کا حق پورا ہو جائے گا. وہ یحکی الفائت، چونکہ قضا کے اندر وہی فوت شدہ جو حج ہے یا عمرہ اسی ہی کی تو وہ حکایت کر رہا ہے، یعنی اسی ہی کو تو پورا کر رہا ہے، تو لہذا جب کر رہا ہے تو گئے کہ اس کی تلافی ہو جائے گی. ولا ينعدم به غیرہ من المحظورات، اور جب انسان قضا کرتا ہے اس سے جو پہلے اس نے ممنوعات کیے ہیں احرام کی حالت میں وہ تو منعدم نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر جو میقات سے تجاوز کرنا بغیر احرام کے اس کا تدارک تو بہرحال ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پہلے نہیں باندھا تھا تو اب جا کر جب قضا کرے گا تو قضا بھی گوئے کہ وہی پہلے فوت شدہ ہی کی حکایت ہو رہی ہے، تو اسی کو ہی دوبارہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اب دوبارہ جو پہلے احرام نہیں باندھا تھا اب اسی جگہ سے احرام باندھ دیا تو گوئے کہ اس کا تدارک ہو گیا. لیکن جہاں تک دوسرے ممنوعات ہیں جس طرح امام ظفر اللہ قیاس کرتے ہیں، دوسرے ممنوعات تو مثلا خوشبو لگانا ہے، سر ڈھانپنا ہے، تو ایک دفعہ جب سر ڈھانپ دیا اب اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ بغیر دم دیے، تو دم دیے بغیر اس کا تدارک ہو ہی نہیں سکتا، وہ منعدم ہو ہی نہیں سکتے. جبکہ ادھر احرام کے بغیر جب آیا تھا اب دوبارہ احرام باندھ کر آ گیا، تدارک ہو گیا. اس لیے فتن فرماتے ہیں فوضح فرق ہو دوسرے محظورات کے اندر اس محظور کے اندر یعنی ممنوع کام کے اندر فرق واضح ہو گیا کہ اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور دوسرے ممنوعات کا تدارک نہیں ہو سکتا. وَإِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيدُ الْحَجَّ، اگر کوئی مکی شخص ہے حج کا ارادہ کرنے کے ارادے سے وہ نکلا، احرم ولم يعد الى الحرم،
تو اس نے احرام باندھا اور حرم کی طرف وہ واپس نہیں آیا، ہے مکی ہے، مکہ کے اندر رہتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ نکل چکا ہے باہر، یعنی حل کی طرف چلا گیا ہے، اور وہاں سے جا کر اس نے احرام باندھ دیا اور حرم کی طرف پھر واپس نہیں آیا، حل سے احرام باندھی، تو اس کا جو اصل میقات تھا وہ تو حرم تھا نا، تو گویا کہ اس نے اپنے میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کر دیا اور پھر خل سے جا کر احرام، تو اس کے اندر بھی وہی والا مسئلہ ہے جس طرح ہم نے شروع میں آفاقی کے لیے ذکر کیا ہے۔ ووقف بعرفہ فعلیہ شاۃ، اس کے اوپر دم لازم ہے، لأن وقتہ الحرم، اس کا میقات حرم تھا، وقد جاوزہ بغیر احرام، وہ اس سے بغیر احرام کے تجاوز کر کے حل چلا گیا، حل سے احرام باندھ دیا اس نے۔ فإن عاد إلى الحرم، اگر وہ حرم کی طرف آتا ہے تو وہی اختلاف، جس طریقے سے آفاقی اندر آ کر وہ واپس میقات کی طرف جاتا ہے تو تلبیہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا، پڑے گا تو دم لازم نہیں ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں پڑے گا تو دم لازم ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نہیں ہوگا، امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں ہوگا، یہی صورتیں پھر ادھر بھی ہوں گی۔ ولبا او لم یلبی هو على الاختلاف الذي ذكرناه في الافاقی، آفاقی کے اندر جو اختلاف ذکر کیا ہے اسی سے متعلق یہاں پر بھی اس کے متعلق بھی ہے۔ والمتمتع، آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ حج تمتع کرنے والا شخص تھا، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ جب وہ عمرہ کرے گا وہاں پہ جا کر تو پھر وہاں پہ ہی حرم کے اندر ہی ٹھہرے گا، تو اس نے اس طرح کیا کہ اذا فرغ من عمرتی، اپنے عمرے سے فارغ ہوا، ثم خرج من الحرم، حرم سے باہر نکل آیا، حل کی طرف آ گیا، یہ کہیں اور چلا گیا، فاحرم، تو اس نے باہر سے جا کر احرام باندھا، ووقف بعرفہ، جا کر وقوف عرفہ کیا، تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، کیوں؟ لأنه لما دخل مکہ، جب وہ مکہ میں داخل ہوا تھا، واتى بافعال العمرہ، عمرہ کے افعال کر چکا تھا، تو سارا بمنزلۃ المکی، وہ مکہ کے رہائشیوں میں سے ایک رہائشی ہو گیا تھا، واحرام المکی من الحرم، اور مکی شخص کا جو احرام ہوتا ہے وہ حرم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، تو فیلزم الدم بتاخیر عنہ، لہذا اس میقات سے آگے اس کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ فإن رجع إلى الحرم، اگر وہ اسی طریقے سے جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کی ہے صورت کہ وہ حرم کی طرف لوٹتا ہے، فأحل فيه، اس کے اندر آ کر احرام باندھتا ہے، احرام نہیں باندھا، باہر نکلا تھا لیکن آ کر حرم میں ہی احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، قبل ان یقف بعرفہ، وقوف عرفہ کرنے سے پہلے، فلا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، وهو على الخلاف الذي تقدم في الافاقی، اس کے اندر بھی وہی تینوں اختلاف ائمہ کے وہ ہوں گے جس طرح ہم نے شروع میں ذکر کیے تھے کہ آئے گا احرام باندھ کر آئے گا یا احرام سے پہلے آئے گا یا افعال شروع کرنے کے بعد آئے گا یا پہلے آئے گا، تلبیہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس میں بھی یہی اختلاف ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔